ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز کا معمول ہے کہ جب ہم بریک پر جاتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں تو نئے چہرے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہیں، میں آپ سے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ محمود اختر چشتی صاحب نے۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سیاسی اور سماجی اور مذہبی شخصیت راجہ ایسر محمود صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ رمضان پاکستان کا حصہ بنے۔ حضرت صاحب، آج کا ہمارا موضوع گفتگو دین اسلام میں غصے کی مذمت اور عدم برداشت کے حوالے سے، تو یہ فرمائیے کہ ہمیں کن کن صورتوں میں صبر کو اور برداشت کو اختیار کرنا ہے اور ہر صورت کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا بھائی، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، روز چینل کا مشکور ہوں، آپ نے موقع دیا، میں یہاں آیا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں چوتھے پارے میں اور آیت نمبر 118 میں اور آیات نمبر 133 کے اندر غصے کے بارے میں حکم فرمایا ہے، جس میں سے پہلی 118 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے اس بندے کی نشانی بتائی کہ جو غصہ کرنے والا ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری آیت میں نشانی بتائی کہ جو غصہ نہیں کرتا اس کی نشانیاں کیا ہیں اور وہ کون ہے۔ واہ واہ واہ۔ پہلے میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جو منافق ہوگا وہ غصہ کرے گا، ٹھیک، اور دوسری میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جو متقی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہر حال میں خرچ کرنے والا ہوگا اور ہر حال میں غصے کو پی جانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے، دیکھیں 1,24,000 پیغمبر دنیا میں رسول تشریف لائے، نبی اولو العزم، تو ہر پیغمبر نے اس کے بارے میں بتایا کہ غصہ کسی صورت میں بھی نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ غصے کو آپ نے ہر صورت میں ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اور باقی مذاہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، باقی کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں، کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک، دیکھیں حضرت، میں چونکہ اسٹارٹ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، آپ دونوں سفر میں تھے، اور پھر آپ نے بات سنی بھی ہے، اکثر لوگ وہ جس وقت جدا ہونے لگے تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے فرمایا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو جو پہلی نصیحت کی وہ یہ تھی کہ کسی بھی حال میں غصہ نہیں کرنا اور جھگڑنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ یہ بڑے لوگوں کی اتنی بڑی بات، اور اتنے بڑے لوگوں میں یہ بات ہو رہی ہے، تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے ساتھ یا ایک ولی دوسرے پیغمبر کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں غصہ نہیں کرنا۔ 4 نصیحتیں فرمائی، اس میں سے پہلی یہ تھی اللہ اکبر کہ کسی بھی صورت میں آپ نے غصہ نہیں کرنا، ٹھیک، چاہے جو بھی حالات ہو جائیں، جو بھی حالات ہو جائیں۔ راجہ ایسر محمود صاحب، یہ ایک سروے آیا تھا اور اس میں سروے کیا گیا تھا جیل میں پوچھنے کے لیے، تو ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے قتل کیا تو آپ نے کیسے یہ معاملہ آپ نے کیا، تو انہوں نے کہا جواب میں کہ ہمیں تو جب ہم عام ابھی جو موجودہ صورتحال ہماری سچویشن ہے، کیفیت ہے، اس میں تو ہم جو حشرات ہوتے ہیں ان سے بھی ڈر جاتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے اوپر کیا کیفیت طاری ہوئی، ہم اس وقت کس کیفیت میں تھے کہ ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، ہم نے قتل کر دیا، اور ہمیں اب سوچ کر اس پر یقین نہیں آتا۔ مطلب غصہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے تو انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو علی رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور بڑا اچھا ٹاپک آج آپ نے چنا ہوا ہے۔ غصہ ایک پہلے تو ہمارے دین میں حرام ہے، ٹھیک ہے، اور غصے کے اوپر قابو پانے کے لیے جب تک ہم لوگ، ہم مسلمان، ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، تو جب ان کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، قرآن شریف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دین کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر ہم اسی طرح جو ہے وہ مطلب بھٹکے رہیں گے، ہمارے ذہنوں میں مطلب غصہ اور یہ چیزیں طاری رہیں گی۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی خوبصورت ہے، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ اخلاق کا درس دیا ہے، کس طریقے سے وہ بچوں سے پیار کرتے تھے، بڑوں سے پیار کرتے تھے، بزرگوں سے پیار کرتے تھے۔
تو غصہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا. مطلب اگر آ جائے تو ایسی صورت اور ایسی سچویشن اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو بعد میں انسان سوچ کر خود بھی دھنگ رہ جاتا ہے کہ میں یہ کام کر گیا ہوں غصے میں. اور اکثر جو طلاقیں ہیں وہ اسی بنا پر ہوتی ہیں، اور پھر لوگ فون کر کے جی غصے میں، تو ہوتی غصے میں. چلیں وہ ایک خیر اور ٹاپک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو برداشت اور صبر کا جو معیار ہے اور جو تلقین ہے اور ایک میسیج جو آپ نے دے دی ہے. ہماری صورتحال چشتی صاحب یہ ہے کہ ہمیں کوئی برائی موجود نہ بھی ہو، تو برائی موجود ہو بھی اور ہمیں وہ کہہ دی جائے تو ہم جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، گالم گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے، اور دوسرے کی عیب کے حوالے سے ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یاد کریں اس وقت کو کہ ایک بڑھیا جو ہے جس کا سامان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے، اور آپ چل رہے ہیں پیدل اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اور مسلسل آپ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے جا رہی ہے، لیکن ایک دفعہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا کہ تمہارا سامان بھی میں نے، اور بتایا بھی نہیں کہ تمہارا سامان بھی، تمہارا بوجھ بھی میں نے اٹھا رکھا ہے اور تم مجھے برا بھلا کہے جا رہے ہو. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب سنا تو وہ مشرف اسلام ہو گئی. یہ کردار اور یہ ہے برداشت. جی چشتی صاحب. دیکھیں جی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ صبر پہ ہے. جی پوری زندگی دیکھیں آپ، دیکھیں نا جھلک کے طور پہ دیکھ لیں کہ جس وقت آپ کی گردن پہ اوجڑی رکھی گئی اونٹ کی سین حرم میں، تو آپ اٹھ کے اس کو مار بھی سکتے تھے، نماز توڑ کے اس کو کچھ کہہ بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور پھر اسی صبر نے ہی آپ کو صلہ بھی دیا. اور پھر آپ شیب ابی طالب دیکھ لیں، طاف میں آپ کے پتھر آپ کو مارے گئے، وہ دیکھ لیں کتنی تکلیفیں، یا وہ کون سی تکلیف ہے جو ہمارے نبی کو نہیں دی گئی. لیکن پھر چچا کے جو قاتل ہیں کلیجہ چبانے والے، وہ سامنے آ جائے اور پھر آپ فرمائیں کہ جا میں نے تجھے، اس سے بڑی صبر کی کیا مثال ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. جی چشتی صاحب، میں چاہوں گا کہ دیکھیں یہ کہ میسیج ہے، یہ صرف ہمیں پڑھنے کے لیے اور سنانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی چشتی صاحب. لیکن جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ کوئی ایک عمل جس سے مجھے جنت مل جائے. اللہ اکبر. کوئی ایک کام ایسا بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ اکبر، اللہ تمہیں بہشت میں داخل کر دے. سبحان اللہ. جی حدیث پاک میں ابھی بھی پڑھ کے آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ صرف غصے کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ جنت دے سکتا ہے. سبحان اللہ. مجھے راجہ صاحب کی جانب پڑھنا ہے. راجہ صاحب بچوں کے حوالے سے یہ بڑا اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم بہت غصہ بھی کرتے ہیں لیکن بچے پھر بھی سدھرتے نہیں ہیں، تو پھر کون سا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، درمیانہ رویہ، کہ وہ ڈرتے بھی رہیں برے عادات سے، برے اخلاق سے، ان کو روکا بھی جاتا رہے اور غصہ بھی نہ کیا جائے کہ کہیں باغی نہ ہو جائے. بڑی اچھی بات کی علی رضا صاحب آپ نے. دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے جو پیرنٹس ہیں نا، ان کو بڑا اہم رول ادا کرنا چاہیے. وہ جب تک اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے، ان سے محبت نہیں کریں گے، تو وہ پھر ایسی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے اوپر طاری رہتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آج کل عام طور پہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کا دور چل پڑا ہے، تو پیرنٹس بھی اس طریقے سے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، اور عام طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کو آپ کم عمری میں ہم موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے، اپنی جان چھڑوانے کے لیے. ٹھیک ہے کہ یہ موبائل اور ٹیب اور اس میں اپنا ٹائم سپینڈ کرو، اسی کے اندر بچے پھر جو ہے وہ کھبے رہتے ہیں. پھر جب ہم بچوں سے کبھی ہمیں فرصت ملتی ہے، جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ اتنے سوشل میڈیا کے اندر کھبے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے اندر اسی طرح کے غصہ اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اور پھر غصہ جو والدین جو کرتے ہیں یا آپس میں لڑائی جھگڑا، بچے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ بچے والدین جو ہیں وہ ان کے سب سے پہلے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور وہ انہیں ہی دیکھ کر ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. جب وہ والد کو غصہ کرتے دیکھتے ہیں یا والدہ کو، تو پھر وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح شاؤٹنگ کریں. پھر سکول میں جا کے یا کھیلتے ہوئے باہر گراؤنڈز وغیرہ میں، تو وہاں سے پھر ان کی پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ عادات جو ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں. چشتی صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیے؟ دیکھیں جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں گے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا
جی اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ازواج حیات تھیں، اللہ اکبر، اور 9 ازواج میں سے ایک ازواج بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ مند نہیں تھی، اللہ کوئی شکایت نہیں تھی، اللہ اکبر، یعنی کہ اتنی پیار بھری محبت بھری زندگی آپ نے گزاری اور کوئی غصہ نہیں کیا پوری زندگی میں، بے مثال زندگی۔ سبحان اللہ، اور بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ بھی تاریخ میں آپ کو ملتا ہے، اسلام کی تاریخ میں اور قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ جی تو بچوں کے ساتھ والدین کو اچھا رویہ رکھنا چاہیے جو غصے سے پاک ہو۔ ہاں جہاں بچے کا کردار بگڑ رہا ہے تو وہاں بھی شریعت آپ کو کہتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ جی لیکن شیر کی نظر سے ان کو دیکھو، دیکھو، کہ اللہ جس طرح شیر تاڑ کے رکھتا ہے کہ یہ کوئی چیز میری آنکھوں سے نکل نہ جائے، جی تو بچے کے کردار کو سنوارنے کے لیے اور بنانے کے لیے یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ غصے سے نہیں، پیار سے اور اپنے کردار ان کو دکھا کے ثابت کریں کہ ہمارے بچوں نے زندگیاں کس طرح گزارنی ہے۔ جی جی سبحان اللہ۔ راجہ صاحب کیا میسیج آج اس حوالے سے آپ دیں گے رمضان پاکستان میں کہ دین اسلام میں غصے کی مذمت اور عدم برداشت کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے ہمارے معاشرے میں اور ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا میسیج دیں گے؟ میرا یہی میسیج ہے، میں خاص طور پہ عام مسلمانوں کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن سے جڑیں۔ جب تک ہم قرآن کی تعلیم کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر ہم غصے کو قابو نہیں پا سکیں گے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے، ان کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بچوں سے پیار کیا۔ اور انہوں نے تو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک وہ بوڑھی عورت جو تھی، جی بڑھیا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جو ہے وہ مسلمان ہوگی، متاثر ہوگی۔ تو اسی طرح جب ہم مسلمان اب غصے کے اوپر قابو رکھیں گے، لوگوں سے محبت کریں گے، اپنے غصے کو قابو رکھ کے پھر جب ہم معاشرے میں جائیں گے تو لوگ ہم سے سیکھیں گے، تو پھر لوگ جو ہے اسلام کی طرف آئیں گے۔ ٹھیک ہے راجہ ایسر محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، رمضان پاکستان کا حصہ بنے۔ چشتی صاحب ایک لفظ ہم سنتے ہیں صبر اور ایک برداشت، ان میں کوئی فرق ہے دونوں میں؟ جی میں سمجھتا کوئی خاص فرق نہیں ہے اس میں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین قرآن میں آیا ہے، لیکن جب استعمال کیے جاتے ہیں گفتگو کے دوران تو مختلف معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاں مختلف معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، جی پھر اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے برداشت میں اور صبر میں۔ صبر جو ایک حاتمی ایک آخری چیز ہے، جی اور برداشت جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہے ٹھیک کہ آپ کسی جگہ پہ برداشت نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا آگے اگلا قدم اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن صبر تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا، ہر حال میں آپ نے کرنا ہے، چاہے جو بھی پوزیشن ہو جائے، ٹھیک ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اگر صبر کا دامن چھوڑیں گے تو پھر اللہ رب العزت کا ہاتھ آپ سے اٹھ جائے گا، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہی میں پوچھ رہا تھا کہ صبر، اچھا جو روزے میں کیا جاتا ہے وہ صبر ہے یا وہ برداشت ہے؟ صبر ہے۔ ٹھیک، مطلب اگر انسان کسی کے رویے کو فیس کر رہا ہے اور وہ رویہ اسے ناگوار گزر رہا ہے مسلسل، تو وہ جو اس کو فیس کر رہا ہے تو وہ اس سے جو اریٹیشن ہو رہی ہے وہ برداشت کرنا کہلائے گا۔ وہ برداشت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک نعت خوان موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں، آپ سے ان کا تعارف بھی کروا دیتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد ممتاز چشتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ تو کلام کون سا پیش کریں گے حضرت؟ ایک جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے جی بولتے ہیں سنگریزی۔ جی یہ مائک آپ پکڑ لیں اور اس میں جی ارشاد، بسم اللہ جی۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں۔ اور کون ہوگا امام صفی بولے سارے نبی، بولے سارے نبی، آپ ہیں، آپ ہیں بولے
بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں سبحان اللہ خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں پیر مہر علی پیر مہر علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے کیوں ہو مجھ کو کمی کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ ہمیں نعت شریف پیش کر رہے تھے قاری محمد ممتاز چشتی صاحب بہت ہی خوبصورت اور آستہ انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے ناظرین عدم برداشت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمود اختر چشتی صاحب بھی چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ رمضان پاکستان کا حصہ بنے آپ نے ہمیں جوائن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ناظرین ایک وقفے کی جانب بڑھیں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد اور جب انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان طارق صدیقی صاحب بھی موجود ہوں گے اور انشاءاللہ کلام بھی پیش کیا جائے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان میں آپ کا خیر مقدم ہے آج عدم برداشت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دین اسلام میں غصے کے حوالے سے جو مذمت ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طارق صدیقی صاحب نے ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا ہے خوش آمدید کہتے ہیں صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو چشتی صاحب جب خود غرضی انسان میں جنم لیتی ہے یا انسان اسے اختیار کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عدم برداشت تب بھی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے عدم برداشت کی جی بالکل یہ بھی وجہ ہے جی جس وقت خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عدم برداشت جو ہے وہ بندہ اس کو کھو دیتا ہے اور غصے کی طرف چلا جاتا ہے جی اور غصہ خود غرضی ویسے بھی مومن کے اندر نہیں پائی جاتی اور جس وقت خود غرضی آ جاتی ہے تو پھر بندہ منافقت کی طرف چلا جاتا ہے صحیح اور جس ٹائم منافقت کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر آیات نمبر 118 میں چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے اس کی نشانی بتا دی ہے کہ ہمیشہ غصہ وہی بندہ کرے گا جو منافق ہوگا صحیح جو منافق نہیں ہوگا جو مومن ہوگا اور متقی اور تقوی والا بندہ ہوگا وہ کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا صحیح غصہ جو ہے وہ منافقت کی اور خود غرضی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ٹھیک اور غصہ جو ہے وہ شیطان کا ہمیشہ مومن پر پہلا وار ہے اچھا اور غصہ جو ہے شیطان نے جس وقت اپنے سارے جال اور پھندے بتایا کہ میں یہ وار کرتا ہوں مومن پہ مسلمان پہ تو اس میں سے سب سے پہلا وار اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غصے میں لے آتا ہے ٹھیک اور غصے میں جس وقت بندہ آتا ہے ظاہر بات ہے پھر اس وقت عقل تو کام کرتی نہیں ہے تو عقل جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے تو پھر اس وقت شیطان فوراً وار کرتا ہے اور جب شیطان وار کرتا ہے تو پھر بندہ ہمیشہ دیکھیں جس وقت باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہوں تو اگر باپ بیٹے کو بلائے وہ برداشت نہ کرے تو غصے میں کچھ کہے گا تو اپنی آخرت بھی خراب کر دے گا اور دنیاوی طور پہ بھی بیٹا نالائق کہلوائے گا پتہ چلا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھائی کو بھائی سے توڑ دیتا ہے اور والدین کے سامنے اولاد کو جہنمی بھی قرار دیتا ہے اور دنیاوی طور پہ اولاد کو نالائق بھی کروا دیتا ہے ٹھیک ہے طارق صدیقی صاحب غصہ جب انسان کو آتا ہے تو پھر وہ غلط فیصلے کرتا ہے
اور پھر جب غلط فیصلے کرتا ہے تو وہ معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتا ہے، پھر اس سے بہت ساری معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ بھی جنم لیتی ہیں، معاشرتی مسائل جو ہیں وہ بھی پیدا ہو گئے. مطلب غصہ آیا، آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، گالم گلوچ کیا، پھر بات بڑی اور کچہری تک چلی گئی، تو اس کو سسٹم کو بڑھاتے جائیں تو پھر اس سے جو منفی اثرات پورے معاشرے پر پیدا ہوئے یا رونما ہوئے تو وہ تو پھر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. جی علی بھائی دیکھیں، ساری برائیوں کی جو جڑ ہے نا وہ غصہ ہے. اگر انسان غصے کو پی لینا، جب رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی تو وہ ایک صفت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان جو ہیں اللہ رب العالمین کے جو مقرب بندے ہیں وہ غصے کو پی لیتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ فمن عفا و اصلح، ایک تو وہ معاف فرماتے ہیں، پھر اپنی اصلاح فرماتے ہیں. اصلاح کرنے کے بعد رب العالمین فرماتا ہے واجرہ الی اللہ، پھر ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ غصہ ہے. جس طرح آپ دیکھیں، آپ جس طرح پہلے فرما رہے تھے کہ طلاق کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ غصہ. جب انسان کو غصہ آتا ہے، میں دوست کال کرتے ہیں جی ہم طلاق دے دیا لیکن طلاق ہم نے غصے میں دی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں انسان کبھی پیار سے طلاق نہیں دیتا، طلاق غصے میں دی جاتی ہے. لیکن یہ آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے اور یہ درس ملتا ہے، درس محبت ملتا ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو پھر اس کے لیے جو پہلے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، جب بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پھر بھی اگر غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا ہے پھر وضو کر لیں. اب دیکھیں جب انسان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو بہت ساری برائیاں کر لیتا ہے، مطلب بہت ساری برائیوں کے ارتکاب غصے کی وجہ سے کر لیتا ہے، جب اور پھر اسے پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے. کلام ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے لیکن کلام بھی شامل کرنا ہے، تو ایک کلام کے صرف 2 اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. وہیں پہ تھام لیا انہیں کو دست رحمت نے، بے شک وہیں پہ تھام لیا انہیں کو دست رحمت نے، نبی کے در کی طرف جب گناہ گار چلے، نبی کے در کی طرف جب گناہ گار چلے. اے تاجدار جہاں، اے حبیب رب کریم، اے تاجدار جہاں، اے حبیب رب کریم، وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے، وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے. ریاض ان کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی،
ان کے کرم سے ریاض ان کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی، وگرنہ بازی تھے ہم زندگی کے ہار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے۔ بہت شکریہ علامہ محمود اختر چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ طارق صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چشتی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، رمضان پاکستان کا حصہ بنے۔ ناظرین، عدم برداشت کے حوالے سے آج رمضان پاکستان میں بات ہوئی، اور دین اسلام میں غصے کی مذمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ راول پنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت قریب ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل سحری میں نئے مہمانوں اور نئے موضوع کے ساتھ رمضان پاکستان میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ روز نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔